اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 سے پہلے تلاوت کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور وضاحت۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صلوات پڑھیے محمد وآل وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی، کیا حشر کرتے تھے وہ تمہارے۔ پھر بتایا
وہ تمہیں بری طرح سے تکلیف دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے خدمتیں کرائیں، تاکہ ان کو لونڈیاں بنائیں۔ کتنی پست زندگی میں تھے، اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، بھول گئے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ اور اس میں یعنی وہ فرعون جب تم پر مسلط تھا، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ کسی ظالم کا مسلط ہو جانا خداوند عالم کی طرف سے بڑا سخت آزمائش ہوتی ہے۔ مسلط وہ الگ بات ہے کہ مسلط کرتا کب ہے؟ جب انسان خراب ہو جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، پھر گندے آ جاتے ہیں۔ اور وہ حدیث میں ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان کے جو بدترین لوگ ہیں وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ دین کی باتیں بڑی واضح۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو، وہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر جو بکھرا ہوا تھا تمہارے سامنے اس نے وہ ہٹ گیا، دو سائیڈوں پر ہو گیا اور اس نے تمہیں راستہ بنا کے، ہم نے جب سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دے دی، فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم جن کے ہاتھ پلے کچھ نہیں تھا، کمزور، تمہیں بچا لیا، اور وہ جو طاقت کے نشے میں غرق تھے انہیں غرق کر دیا۔ طاقت والے ہلاک ہو گئے اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کمزور تھے، وہ بچ گئے۔ کہتے ہیں وہ آخری بھی بڑھیا جس سے چلا نہیں جاتا تھا، وہ بھی جب تک نکل نہیں گئی پانی اللہ کے حکم سے کھڑا رہا، اور کھڑا رہا یعنی فرعون کو دانا ڈالا اللہ نے، اور لوگوں جو چمچے تھے انہوں نے اس کو کہا کہ تو بھی تو رب ہے، تو آپ بھی تو رب ہیں، آپ بھی گھس جائیں، یہ تو آپ کے، کیونکہ فرعون نے بھی کہا تھا کہ جب موسیٰ کے خلاف، حضرت موسیٰ کے خلاف تقریر کی تھی اپنی قوم کو جمع کر کے ملت کے وسیع تر مفاد میں، اس نے جو تقریر کی تھی اس نے کیا کہا تھا؟ الیس لی ملک مصر، یہ ملک مصر بادشاہت میری نہیں ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو نیل کا پانی اور اس کی نہریں ہیں یہ میرے کمانڈ میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چمچے نے فرعون سے کہا کہ آپ بھی تو رب ہیں، آپ کے کمانڈ میں سارا کچھ ہے، تو وہ کمانڈ کے نشے میں آ کے اترا، اور جب سارے اتر آئے تو پھر جو اصلی کمانڈر تھا اس کے حکم سے دریا نے ان کو غرق کر دیا، اور اسے کہتے ہیں بیڑا غرق، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں حقیقت میں بیڑے کا غرق ہونا۔ جو کمزور تھے ان کو بچا لیا اللہ نے، جو طاقتور تھے ان کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یاد رکھیے یہ جو قرآن ایسی بات کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں اب یہ مدینہ میں جو یہودی تھے یہ اس وقت تھوڑی دیکھ رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے وہ بزرگ دیکھ رہے تھے، اور یہ واقعہ تمہیں اتنا اچھی طرح پتہ ہے جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ نعمتیں یاد کروا رہا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر تم نے کیا کیا؟ اس کے جانے کے بعد بچھڑے کو بنا لی، بچھڑا تمہیں پسند آ گیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے یہ کام کرتے ہو، بچھڑے کو بنا لیا۔ ہوا کیا؟ انسان بڑا ناشکر ہے۔ اللہ نے آزمائش کے لیے جو اعلان کروایا حضرت موسیٰ سے بتایا اور کہا کہ 30 راتیں موسیٰ آپ نے آنا ہے طور پر، اور بلا کر 10 بڑھا دی، 40 کر دی۔ اب جو کرپٹ مائنڈز ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی بہانہ ملے اور ہم اپنا زہر انڈیل دیں، انتظار میں، منافق ٹائپ کے لوگ۔ جیسے ہی 30 دن گزرے حضرت سامری ایکٹیو ہو گئے۔ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ جس خدا کی تلاش میں گیا، پہلے تو اس نے ظاہر فنکار آدمی ہوتا ہے، سامری جو ہوتے ہیں کوئی ایسے کم یعنی وہ سادہ لوگ نہیں ہوتے، بڑے اوور ایکٹر، سمارٹ اور کلیور لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ خرابیاں کرتے ہیں، جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو اس نے کہا کہ اب اس کو پتا تھا جو اللہ نے قانون دیے ہیں یہ لوگ خرابیاں کرنا چاہتے ہیں، قوم کا مزاج شارٹ کٹس ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، کہا کہ اپنے اپنے زیورات لاؤ، میں تمہیں وہ خدا بتاتا ہوں۔ اور موسیٰ کو غلطی ہوئی جو اوپر چلا گیا، موسیٰ سے غلطی ہوئی ہے، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی کانوں کے کچے کہا جاتا ہے، سامری کی بات مان لی، ٹھیک ہے۔ اور اس نے وہ بچھڑا بنایا، اور اس بچھڑے میں اس نے کوئی سائنس ایسی لڑائی
کہ جس اندر سے جب اس کو ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی، اور جناب لوگ سجدے میں گر پڑے، معجزہ ہو گیا. آج بھی ہوتا ہے نا، ادھر معجزہ ہو گیا، ادھر فلانا معجزہ ہو گیا. کئی معجزے والے پکڑے گئے فراڈ کرتے ہوئے. ایک بندہ دیہات میں آیا، ہمارے دیہات میں، اس کا کیا معجزہ تھا، وہ جناب درخت پہ ہاتھ رکھتا تھا تو خون نکلنا شروع ہو گیا درخت سے. او عورتیں پاگل ہو رہی ہیں، تویز لو تویز لو، اتنا وہ معجزہ کرتا ہے درخت سے خون نکالتا. ایک صاحب جو ذرا اس قسم کے معجزات سے کی خبر رکھتے تھے، جیسے اس نے ہاتھ رکھا اس نے پکڑ لیا اس کو یہاں سے، اس نے کہا ہلانا نہیں ہاتھ. پتہ چلا اس نے اپنی سلیوز کے نیچے وہ پلاسٹک بیگز لگائے ہوئے تھے، اس کو وہ ٹیکنیک اس کی وہی تھی، وہی معجزہ تھا. وہ کرتا تھا، وہ ٹھک سے جا کے درخت پہ، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا تھا، لگتا تھا درخت سے خون نکل رہا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. اور اس قسم کی کئی لغویات ضعیف الایمان لوگ بیچارے دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے سارا اپنا جمع پونجی بھی اس کو جا کے دے دیتے ہیں کہ پیر صاحب، اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ میرا مسئلہ حل کرے گا. پیر صاحب پر ایمان ہو جاتا ہے کہ پیر صاحب میرا مسئلہ حل کریں گے، اور پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے ساری عمر اس پیر کے ہاتھوں ذلیل ہو. تجھے خدا کی سمجھ نہیں آئی، تجھے پیر کی سمجھ آئی ہے، پھر ساری عمر اس پیر کے ہاتھوں ذلیل ہو. اس نے بنایا اور کہا کہ موسیٰ جس خدا کو ڈھونڈنے گیا وہ یہ بھول گیا موسیٰ اور ساری قوم. کیوں لگ گئی؟ پیکیج بڑا اچھا تھا، اٹریکٹیو پیکیج تھا سامری. اس نے کیا کہا؟ موجے کرو. او جناب زنا پہ لگ گئے، ساری عیاشیاں کرنے پہ لگ گئے. حضرت ہارون نے روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہارون کو بھی لفٹ نہیں کروائی. اور پھر باقی سارا واقعہ جو قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. یہ اللہ یاد کروا رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو، گوسالہ کہا جاتا ہے بچھڑے کو، اس کو اختیار کر لیا، یعنی اس کو تم نے اپنا اللہ بنا لیا، اور تم ظالم تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ کتنا اچھا ہے، تم نے معافی مانگی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. کس وجہ سے؟ لعلکم تشکرون، اب شاید تم شکر گزار بن جاؤ، اب شاید تمہیں سمجھ میں آ جائے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا. یہ توجہ فرمائیں، بعض لوگ اس قسم کی آیات میں آ کے اوور ایفیشنسی دکھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ فرقان کیا چیز تھی. تو یاد رکھیے یہ جو واو ہوتا ہے نا، یہ بعض اوقات اور کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسے کہتے ہیں واو تفسیریہ. واو جو تفسیر کرتا ہے، اپنے پہلے والی جو چیز ذکر ہوئی ہے اس کی تفسیر. یہ کیا مطلب ہو جائے گا؟ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور وہ کتاب کیا تھی؟ وہ فرقان تھا. جیسے اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. فرقان کون سا؟ یہ قرآن. فرقان فرق کرنے والا، جدائی ڈالنے والا. کس میں جدائی ڈالنے والا؟ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھا دینے والا. تو یہاں پر اگر ہم اس واو کو وہ تفسیر والا واو لیں تو وہ کتاب جو فرق کرتی تھی، اور اگر واو نہ لیں تو پھر فرقان کیا ہوگا؟ وہ معجزات جو حضرت موسیٰ کو ملے تھے کہ جن کو دیکھ کر بات واضح ہو جاتی تھی. کیا کیا معجزے تھے؟ عصا کا وہ اژدہا بن جانا، حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر مثلا وہ نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا. یہ معجزے تھے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب جو آئے تھے جب بنی اسرائیل فرعون کے نرغے میں تھے. صلوات پڑھیے محمد والے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یقیناً تم نے اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو اختیار کر کے، یعنی اس کو معبود بنا کے. بس کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو اپنے خالق کی طرف. توبہ کا معنی ہوتا ہے، یہ کی طرف ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ توبہ کا مطلب ہی پلٹنا ہوتا ہے. پلٹ آؤ اپنے بارئکم، یعنی جس نے تمہیں خلق کیا ہے. الخالق البارئ المصور، ٹھیک ہے، شروع کیا ہے جس نے تمہیں، آغاز کیا ہے جس نے تمہارا، یعنی پہلی دفعہ تمہیں خلق کیا ہے. اپنے خالق کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کرو. لیکن یہ توبہ کیسے ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تم نے اتنے معجزات دیکھے، پھر تم نے ناشکری کی، پھر تمہیں دریا کا پھٹنا دکھایا گیا، پھر تم نے تھوڑی دیر بعد یہ خرابی کی. اب توبہ سمپل توبہ نہیں ہوگی، اب سزا بھی عذاب.
اور وہ سزا کیا ہے؟ وہ سزا یہ ہے کہ تم دو گروہ بن جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کرو، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ سارے ایک دوسرے کو قتل کر دیں، صرف دیکھ رہا تھا کہ توبہ میں پکے ہیں یا ارادہ توبہ میں پکے نہیں۔ تو جیسے ہی یہ لڑائی شروع ہوئی تھوڑی دیر کے بعد رکوا دی گئی اور توبہ قبول ہو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل کرو، یعنی اپنے ہم قوم افراد کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے خالق کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بہت زیادہ، دیکھیے جیسے ہی بندہ توبہ کرنے پہ کتنے برے ہیں، کتنی سخت اللہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی کہا، جیسے ہی تم نے توبہ کی اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ نے دیر نہیں لگائی اور پھر فوراً اور اپنی اس توبہ کی قبولیت والی صفت کو پیش کیا۔ کیا؟ انہو هو التواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ وہ ناراض تو تبھی ہوتا ہے جب تم ناشکرے ہو جاتے ہو، لیکن اگر تم پلٹو تو وہ دیر نہیں لگاتا راضی ہونے۔ اور یہ ساری دھمکیاں کس لیے؟ تاکہ تم پلٹ آؤ، نہ کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں سزا دینا چاہتا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہ سارے اللہ تعالیٰ معاف کرتا تھا اور یہ پھر دوبارہ بیمار ہو جاتے تھے، خرابی کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے یہ کہا کہ موسیٰ ہم اس وقت تک تیری بات پر اعتماد نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ نہ لیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں، نیت کا فرق رد عمل میں فرق ڈال دیتا ہے۔ یہی مطالبہ اللہ کو دیکھنے کا خود حضرت موسیٰ نے بھی کیا، ٹھیک ہے نا؟ عیناً یہی مطالبہ، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے دکھا، میں دیکھوں اپنی نظروں سے تجھے۔ حضرت موسیٰ کو نہیں ڈانٹا، کیونکہ اللہ اندر یہ کیوں بول رہا ہے دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ کی بھی کچھ لوگ آگے توہین کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کو پتہ ہوتا تھا یہ جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، مسکرا دیتے تھے۔ ایک شخص آیا، رسول پاک نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی جیسے بوری والا کپڑا ہوتا ہے جس سے بوریاں بنتی ہیں، سخت والا کپڑا، وہ آیا اور اس نے آتے ساتھ بے ادبی سے رسول اللہ کی گردن سے وہ چادر کھینچی، لال ہو گئی گردن، ٹھیک ہے نا؟ اور مطلب میرے جیسے بندے کو کرے، اتنا مولانا صاحب بنے ہوئے ہیں تو اس کو تو آگ لگ جائے گی۔ اس نے کھینچا، گردن لال ہوگی اور خود ظاہر بات ہے کہ تکلیف ہوئی۔ صحابہ غصے میں آئے اور پکڑنے لگے، اللہ کے نبی نے روک دیا اور مسکرا کے اس سے کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ اصل کرپٹ نہیں ہے، کسی پروپیگنڈے کی زد میں آ کے کسی جہالت کی وجہ سے یہ حرکت کر رہا ہے۔ یہ آج بھی یہ جو فرقہ واریت کی فضا ہے، کاش شیعوں اور سنیوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جو ہاتھ مثلا باندھ رہا ہے وہ رسول اللہ کی مخالفت کی نیت کر کے نہیں باندھ رہا کہ میں ہاتھ باندھتا ہوں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے قربتاً اللہ۔ اور سنی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ جو ہاتھ کھولتا ہے وہ اس لیے نہیں کھولتا کہ میں رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ جس کے پاس جو پہنچا ہوا ہے اپنی طرف سے ایمانداری سے رسول اللہ کی محبت میں کر رہا ہے۔ کاش یہ زہریلے شیعوں اور زہریلے سنیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھول دیا ہے، خود زہریلے ہیں، اصل میں زہر کے بھرے ہوئے ہیں، اندر محبت نہیں ہے، باہر نکلتی بھی نہیں، اور کہتے ہیں اس مشرکوں سے کے لیے تڑپنے والے نبی کے ماننے والے ہیں، اور خود جو ہے زور لگاتے ہیں کہ سب کو جہنم میں بھیجو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ حضرت موسیٰ نے بھی یہی مطالبہ کیا، انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے نہیں ڈانٹا، ان کو اللہ نے ان کے اوپر بجلی گرا دی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر بات کا ایک ہوتا ہے، اصل نیت ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے تمہارا عمل جو ہوتا ہے میرے پاس نیت آتی ہے، تمہارے بکروں کی مطلب وہ کھالے اور خون میرے پاس نہیں آتا، کیا آتا ہے میرے پاس؟ تقوی آتا ہے، نیت آتی ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں، یعنی سامنے دیکھ نہ لیں، اس پر تمہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ کہتے ہیں بجلی جو گرتی آ کر،
تمہیں بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے، تمہارے سامنے یہ ہوا. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ. عجیب و غریب اللہ نے ان کے ساتھ روش رکھی ہے. پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا. یہ مر گئے اس بجلی سے، پھر خدا نے ان کو زندہ کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب تو شکر گزار بن جاؤ کہ اب تو تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ میری نافرمانی اور یہ الٹے سیدھے مطالبے کرنے، بہانے کے لیے مطالبہ کرنا، اصل میں ایمان نہیں لانا، بہانے کرتے، تو شاید تم شکر گزار بن جاؤ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. یہ کیا مسئلہ تھا؟ یہ مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ تم نے فلان شہر میں ایک قوم ہے، اس کے ساتھ تم نے مقابلہ کرنا. جب یہ قریب گئے، حضرت موسیٰ نے بندے بھیجے، جاسوس بھیجے کہ جا کے رپورٹ لا کے دو. اب وہ قوم جو تھے وہ بہت طاقتور تھے، لمبے چوڑے، بڑے بڑے قد، بڑے جنگجو. جب انہوں نے آ کے رپورٹ دی، بنی اسرائیل وہیں پہ ہی ان کا سارا ایمان فارغ ہو گیا. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ نے، یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، مطلب اس طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے نا، آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑو، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں کیوں مرواتے؟ جب لڑ کے اس قوم کو مار لو پھر ہمیں بتانا، پھر حلوہ کھانے ہم آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. یا موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے. بعض یہ قوم ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اب صحرا میں بھٹکو. 40 سال ان کو سزا کے طور پر بے گھر کر دیا گیا، صحرا میں بھٹکتے پھر جب انہوں نے معافیہ شافیہ مانگی، اللہ کو رحم آیا تو اللہ نے اس صحرا میں ان پر بادل کا سایہ کر دیا. یہ اس کی طرف اشارہ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور من و سلوہ کہ جو ضرب المثل بھی ہمارے ہیں. من ایک لیکوڈ شہد کی طرح کا تھا کہ جو جہاں پر یہ تھے وہاں پر جو درخت یا پودے وغیرہ تھے ان کے اندر پیدا ہو جاتا تھا، اس کو یہ کھاتے تھے، بہت زبردست مزیدار تھا. اور سلوہ ایک پرندہ تھا جس کا گوشت بہت مزیدار تھا اور یہ خود ہی ان کے قریب آ جاتے تھے اور یہ ان کو پکڑ کر مثلا ذبح کر کے کھایا کرتے تھے. اس صحرا میں اللہ نے ان کے لیے بندوبست کر دیا. پھر کیا فرمایا؟ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ. کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا. اور یہ سارا اپنے احسانوں کا ذکر کر کے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے اس قوم پر کوئی ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، خود اپنی ناشکری اور نافرمانی سے اپنی حالت خراب کروا لیتے تھے، اللہ کی سزا کی زد میں آ جاتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. اور جب ہم نے تمہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. اور اس کے اندر سے جہاں سے چاہو فراوانی کے ساتھ، ہر چیز فراوان ہے، کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. یہ سب کچھ تمہارے لیے اب، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ جب اس کے دروازے میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور سجدے میں کیا کہو؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ. حِطَّہ کہو. حِطَّہ یعنی ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہمارے گناہ معاف کر، یعنی استغفار کا ایک کلمہ تھا. چیٹرز نے کیا کیا؟ اس کا بھی مذاق بنایا. حِطَّہ کو بدل کر کہتے تھے حِنْتَةٌ. حِنْتَہ ہوتا ہے گندم، یعنی مغفرت نہیں چاہیے، گندم چاہیے، گندم چاہیے. الفاظ کو پھیر دیا. ہم نے کہا کہ حکم دیا کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور کہو گناہوں کو بخش دے. نغفر لکم خطایاکم. ہم تمہاری خطاؤں کو بھی بخش دیں گے. اللہ اتنا کریم ہے کہ اس شہر میں سے بھی کھاؤ پیو اور سجدہ کرو اور استغفار کرو تو ہم تمہاری پچھلی خطاؤں کو بھی بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور اچھے کام کرنے والوں کو تو ہم اور زیادہ اجر دیں گے، جتنا کام کیا اس سے زیادہ ہم اجر دے دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. مگر ظالموں نے اس بات کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا بدل دیا. حِطَّةٌ کو حِنْتَةٌ بنا دیا.
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا اس وجہ سے جو وہ فسق کیا کرتے تھے، فاسق تھے، حد کو کراس کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ کہو، کراس کرتے تھے، کچھ اور کہا کرتے تھے۔ ان کے فسق کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا آسمان سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریے، پس اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر گروہ کو اپنے گھاٹ کا علم ہو گیا، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے، خدا نے رزق تمہیں دیے، کھاؤ پیو تمہارے لیے، لیکن فساد نہ کرو۔ ایک فساد کیا ہے کہ خود کھاؤ، غریبوں کا خیال نہ رکھو، یہ بہت بڑا فساد ہے اللہ کی نظروں میں۔ اللہ نے جہنم کی دھمکی دی ہے اور کہا میں تجھے بتاؤں جو جہنم پر جس کو جو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ قیامت کو نہیں مانتا۔ یہ اللہ جو اسپیشلسٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو حرکت کرتا ہے وہ قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، زمین میں فساد کرتے نا، عام طور پہ ہوتا ہے فساد کب ہے؟ جب کسی کے پاس زیادہ آ جاتا ہے نا، پھر اس کو نشہ چڑھتا ہے، اس نشے میں پھر وہ خرابیاں کرتا ہے، پھر وہ دوسروں پہ ظلم بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، یا پیسہ آ جائے یا اقتدار آ جائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک اور ڈیمانڈ آ گئی، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ جیسی بہترین غذائیں جس کے لیے تمہیں زحمت ہی نہیں کرنی پڑتی تھی وہ تمہارے پاس آ جاتی تھی، تم نے کیا کہا؟ تھوڑی دیر بعد تمہیں پھر بیماری آ گئی۔ وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا، یہ اب اللہ ان کی نافرمانیاں کیوں یاد کروا رہا ہے؟ ان کی نافرمانیاں اور اپنے احسان کیوں؟ مدینے کے یہودیوں سے کہہ رہے تم وہی حرکت کر رہے ہو کہ جو تمہارے بزرگوں نے کی تھی، تم وہی حرکت کر رہے ہو جو تمہارے بزرگوں نے کی تھی، تمہیں پتہ ہے اس رسول کا اور پتہ ہوتے ہوئے تم اس کا انکار کر رہے ہو، بہانہ تراشی کر رہے ہو، اصل وجہ تمہاری اپنی بے ایمانی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو، یہ آیت نمبر 61 ہے سورہ بقرہ کی، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر بالکل ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہمارا موڈ اب جو ہے نا خراب ہو گیا، ایک قسم کا کھانا کھا کے تھکا دیا ہمیں آپ نے ایک قسم کا کھانا کھلا کے، بس اپنے رب سے دعا کر۔ اب دیکھیں بے ایمانی کی علامت ہے کہ نہیں کہتے تھے ہمارے رب سے دعا کر، کہتے تھے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے۔ تقسیم دیکھیں، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یعنی جو تیرا رب ہے، اپنے رب سے دعا کر۔ آج بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں، رب انہیں پرایا لگتا ہے، پیر صاحب اپنے لگتے ہیں، رب پرایا لگتا ہے، سمجھتے ہیں رب بہت دور ہے، پیر صاحب مسئلہ زیادہ حل کر سکتے۔ اب پیروں والے جو ہیں وہ بھی تھوڑا سے پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے۔ جو اللہ کے نیک بندے حقیقی پیر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو حقیقت میں جس کو ہم پیر کہتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ بندے کا ہاتھ پکڑے اور اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ دے، اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ دے اور کہے اس سے مانگ جس کا میں بھی محتاج ہوں، اس سے مانگ جس سے رسول اللہ بھی مانگتے تھے، اس سے مانگ جس سے اولیاء بھی مانگتے ہیں، نہ کہ میں تجھے بچہ دے دوں۔ سبحان اللہ، اللہ اگر تجھے بانجھ کر دے تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچہ دے سکتا، کس کو دے سکتا؟ نہیں دے سکتا۔ اور پھر اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے، مریدوں سے کہتے ہیں دعا کریں، ہمیں مثلا پیشاب کی بیماری ہو گئی ہے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، پیر صاحب کے لیے دعا کریں۔ مرید بیچارہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پیر صاحب سب کچھ کر سکتا تھا وہ اپنا پیشاب بھی نہیں کنٹرول کر سکتا، اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں اسی حالت میں۔ تو اللہ دکھاتا ہے طاقتور کون ہے، علی کل شیء قدیر کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ۔ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں فراہم کرے، جیسے ساگ۔ مینیو بھی اپنا ساتھ ہی حضرت موسیٰ کو پیش کر دی، کیونکہ حضرت موسیٰ کو کوئی ہماری پسند کی چیزیں ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو، مینیو بھی بتا دیا، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مثلا موسیٰ نے کہا
یعنی حضرت موسیٰ نے کہا اب جو وہ کھا رہے تھے وہ بہت ہائی لیول کی غذا تھی، ٹھیک ہے، دنیا داری کے طور پر، مثلا دال اور گوشت میں فرق ہوتا ہے. تو موسیٰ نے کہا تم اعلیٰ جگہ کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو، ایسا ہے تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، اتر جاؤ، جو کچھ مانگتے ہو تمہیں وہاں مل جائے گا. اور پھر نتیجہ کیا نکلا ان بیجا ڈیمانڈز کا؟ یہ اللہ جس قوم کو تھوڑی دیر پہلے کیا فرمایا تھا، یاد کرو میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی. اسی قوم کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ عبرت ہے، یہ قرآن کی عبرت ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم بہترین امت ہے، ہم رسول اللہ کی امت ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ان سے بھی زیادہ نصیحت ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم گزری تھی جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے تھے، ہم نے فضیلت دی تھی ان کو، لیکن جب انہوں نے ہمارے نبی کے بتائے ہوئے آئین کی نافرمانیاں شروع کر دی تو نتیجہ کیا نکلا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. ذلت کا معنی واضح ہے. ذلت عربی میں کہتے ہیں بیچارہ جس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہوتا، اور عزت کسے کہتے ہیں؟ جس میں طاقت ہوتی ہے. اس لیے عزت اور ذلت ہم کہتے ہیں عزت والا اور بے عزتہ ذلیل. ذلیل جو بیچارہ ہے، جس کا بس ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں. یہ فضیلت کے بعد یہ ذلت ان پر دے ماری گئی. والمسکنہ، محتاجی، یہ دونوں ہم پہ دے ماری گئی. جس کو جو فیل کر سکتا ہے، اقوام عالم کی لسٹ میں آج مسلمانوں کی حالت دیکھ. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. مسلمان غیر مسلموں سے بھیک مانگتے ہیں. آج کل بھی بطور قرض بھیک لینے کا عمل ہمارے ملک میں جاری ہے، چاہے مجبوری سے ہے، چاہے پچھلوں کی کرپشن کی وجہ سے ہے، جس وجہ سے بھی ہے، بالآخر مسلمان غیر مسلم سے بھیک مانگ رہا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. وہ پھر اب پیسے لینے ہیں اس سے، وہ کہے گا فلانا بندہ چینج کرو. سر وہ ہمارا مسئلہ، خبردار تمہارا مسئلہ، تمہاری اوقات کیا، چینج کرو اس کو. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، کہتے ہیں اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے میں نے سعودی عرب کے بادشاہ کو فون کیا، میں نے کہا کنگ. اس نے کہا کہ پہلے لوگ تو ہمیں فون نہیں کرتے تھے. میں نے کہا وہ بے وقوف تھے، مجھے اتنے بلین ڈالر چاہیے. اور پھر اپنی قوم کو ہنسا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو کرائے کلیکٹ کرنے سے بھی آسان کام ہے ان سے پیسے لینا، اور ان کی قوم مزے لے رہی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. یہ ہے جس کو نظر آئے قرآن سے حشر کیا ہو رہا ہے ہمارا. اللہ کی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. وہ بتا رہا ہے کہ تم ذلیل ہو، تم مجبور ہو مجھے پیسے دینے پر. اگر میں تمہاری سپورٹ نہ کروں ایک ہفتہ نہیں چلو گے تم. یہ قرآن کی آیات، زندہ آیات، ٹھیک ہے نا. اب جناب ہم سارے مل کے دعا کریں یا اللہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیڑا غرق کر دے. اللہ ہمارا بیڑا غرق کرے گا، اس کا نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہے. اس نے قرآن ہمیں دیا تھا، ان کو نہیں دیا تھا. رسول اللہ کو ہم نبی مانتے ہیں، وہ نبی نہیں مانتے. اس کا بہترین قانون، ہمیں اس میں شارٹ کٹس نکالنے کا شوق ہے. کوئی ایک کام ایسا بتائے نا کہ جنت پکی ہو جائے. باقی کس لیے بھائی قرآن؟ باقی حدیثیں کس کے لیے؟ کس شارٹ کٹ کے چکر میں. خدا تب یاد آتا ہے جب دنیا کا معاملہ کہیں پھنس جاتا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ذلت اور محتاجی ان پر دے ماری گئی. کس نے دے ماری؟ اللہ نے دے ماری. اور کون کسی کو ذلیل رسوا کر سکتا ہے؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء. اس کے قانون ہے. جب اس کی نافرمانی ہوتی ہے پھر وہ ذلیل کرتا ہے. وباءوا بغضب من اللہ. اور وہ اللہ کے غضب کی طرف پلٹ گئے. ذالک بانہم. کیوں؟ اب توجہ فرمائیں. ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کانوا یکفرون بآیات اللہ. اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ آیت پڑھ کے کہے بڑے گندے کافر تھے وہ. بھائی میں بھی تو نہیں مانتا اللہ کی آیات کو. میں کہتا ہوں منہ سے میں مانتا ہوں، چومتا ہوں، عمل نہیں کرتا اس پر. عمل میرا انگلینڈ سے آتا ہے، عمل میرا یورپ سے آتا ہے، عمل وہ میرا آئیڈیل ہے. پوچھے مجھے تو کہتا ہوں میرے آئیڈیل رسول اللہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے، رسول اللہ اسوہ ہے. لیکن میری حرکتیں دیکھو تو میرا کوئی ایکٹر میرا آئیڈیل نکلے گا، میرے بچوں کا کوئی فٹ بالر نکلے گا کھیلنے والا. رسول اللہ آئیڈیل نہیں نکلے گا.
کیوں؟ میں نے تربیت ہی ایسی کی. اور بچے بھی کہتے ہیں ابا جان کتنے منافق ہیں, نام لیتے ہیں اللہ کا, رسول کا, اسلام کا, حرکتیں ساری دنیا پرستوں والی. پھر بچہ بھی ویسا ہی بنتا ہے. پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دیندار کیوں نہیں ہیں. بابا اس نے تم سے سیکھا. اگر ماں باپ گھر میں 24 گھنٹے ٹینشن ہی ان کو پیسوں کی لگی ہوئی ہے, پیسہ ہی ہو گیا, پیسہ ہو گیا, کپڑے ہو گئے, فلان ہو گیا, گاڑی ہو گئی, اور بچے سے ایکسپیکٹ کرے ولی اللہ بنے گا, ٹھیک ہے نا. وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اگر میرے اماں ابا لڑتے ہیں تو اسی چیز پر آپس میں, اور اگر خوشی ہوتی ہے اماں کو تو پیسے کی وجہ سے ہوتی ہے. جب ابا پیسہ لا گیا اس کا ہم و غم پھر پیسہ ہی ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا عمل آیات کا انکار کرتا, ہمارا عمل آیات کا انکار کرتا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. جو اللہ کی آیات نہیں مانتے پھر جب نبی بھی آتا ہے تو بس چلے تو اس کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ اس لیے کہ یہ نافرمانیاں کرتے تھے. اور کھول کے بات بتا دی, نافرمانی کرتے تھے, عصوا عصیان معصیت, وکانوا یعتدون, اور جو حد بتائی تھی ہم نے, حدیں بتائی تھی, ان حدوں کو پھلانگ جایا کرتے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو کس طرح پھلانگتے ہیں. اصلاً ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کب پھلانگ گئے. پتہ دوست تو چلتا ہے جس کو نظر آ رہی ہو یہ ایک باؤنڈری ہے میں نے کراس کرنی, اتنی روٹین بن گئی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی حد میں اللہ کی کراس کر رہا ہوں. بات پڑھیے محمد و آل محمد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تطير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. صلوات پڑھیے محمد والے سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 سے ترجمہ. بڑی اہم آیت ہے، بہت سارے سوال اس آیت کے بارے میں آتے ہیں. توجہ فرمائیے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور جو نصارہ ہیں، مسیحی ہیں، اور جو صابئین ہیں. عام طور پر انہیں لوگ غلط فہمی میں ستارہ پرست کہتے ہیں. یہ لوگ در حقیقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم تھے. ان کی بھی ایک کتاب تھی. جس طرح لوگ نبیوں کے بعد دین میں تعریف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی اپنے دین میں تعریف کر لی تھی. اور ان کی تعریف میں سے ایک چیز یہ تھی کہ یہ ستاروں کو بہت بڑا سمجھتے تھے. آج کل بھی ستارہ پرست ہوتے ہیں. یہ ستارہ یوں ہو گیا تو میں مر گیا، تو ستارہ وہ ہو گیا تو میں اڑ گیا، ٹھیک ہے نا، یوں سمجھتے ہیں. یہ ستارہ پرست. تو یہ چونکہ ستاروں کو بہت امپورٹنٹ دیتے تھے. اصل میں شیطان کا کام ہے کہ انسان کے ذہن میں اللہ کو چھوٹا کرے، چاہے کسی گدھے کو بڑا کر دے، ٹھیک ہے، چاہے کسی ستارے کو بڑا کر دے. چاہتا ہے شرک کرے، لوگ اللہ کی طرف توجہ کم کریں، اللہ کے علاوہ اور توجہ زیادہ کریں. حضرت عیسیٰ کی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تو بہت سخت ہے، حضرت عیسیٰ بہت نرم ہے. حضرت عیسیٰ نے اتنی ماریں کھائی ہیں تاکہ تمہارے گناہ بخشے جائیں. سبحان اللہ. آج ہمارے میں بھی عقیدہ آ گیا. امام حسین نے جو ظلم برداشت کیا ہے، امام حسین کی قوم بخشی گئی. اور کہاں سے قوم ہو جو امام حسین کی بات ہی نہیں مانتی؟ کہاں سے قوم آئی؟ میں کہہ دوں میں مثلا فلانی قوم سے بن جاؤں گا؟ نہیں بنوں. اس قوم کے اصلی بندوں سے پوچھو کہ ہے کہ نہیں ہے. اور اس قوم کا، امام حسین کی قوم کا قانون یہ ہے، قرآن ہے. اور قرآن سے پوچھو ہاں بھائی میں اس قوم میں ہوں، وہ کہے گا کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تم سمجھتے ہو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا بغیر تمہارے امتحان کے؟ قانون تو یہ بتاتا ہے، لہذا قانون پڑھتا ہی کوئی نہ بتاتے، ٹھیک ہے نا. ادھر ادھر کی باتیں پھر لے کے سب کی سب آیتیں مربوط ہے ہم سے، کسی نہ کسی مشکل کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو یہ ستارہ پرست نے کیوں کہتے تھے؟ یہ ستاروں کو بہت زیادہ مقدس اور بہت زیادہ ان کا ریگارڈ کرتے تھے. سمجھتے تھے کہ ان کی تاثیر ہے، مثلا یہ ہم پہ اثر کرتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جنگ نہروان پر جب جا رہے تھے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، ایک آ گیا ستارہ نکالنے والا، زائچے بنانے والا. اس نے کہا مولا اس وقت نہ جائیے، یوں ہو گیا اور فلان ہو گیا جیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. الٹے سیدھے نام لیتے ہیں، بندہ امپریس ہو جاتا ہے کہ بہت بڑا عالم ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ مولا آپ نہ جائیں، اس وقت یہ ستارہ یوں ہے تو یہ ستارہ یوں ہے. مولا نے فرمایا جس نے تیری تصدیق کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا. جو تو کہہ رہے ہیں نا ستاروں سے کام ہوتے ہیں، آج لگے ہوئے دب کے لگے ہوئے، الجنتری والمنتری والپتہ نہیں کیا. قرآن ہے ہی نہیں گھروں میں، مگر قرآن ہے گھروں میں. ایک اور قرآن ہے جس کو زیادہ پڑھا جاتا ہے، وہ جنتری ہے، ٹھیک ہے. ہم نے رشتہ کرنا ہے جناب، ہم نے نکاح کرنا ہے، جنتری نکال. ہم نے جب رشتہ کرنا ہے اس وقت نہیں، مثلا اس وقت کیا دیکھنا ہے؟ اس وقت دیکھنا ہے دنیا کیسی ہے جدھر رشتہ کر رہے ہیں. جب کر لی اپنی مرضی، جہاں اپنے مفادات تھے وہ کر لی اپنی مرضی سے، اب خانہ پوری کر رہے ہیں جناب، جنتری دیکھو. بعض لوگ تو نہ کرنے کے لیے بھی استخارے کراتے ہیں، ٹھیک ہے، کرنی نہ ہے لیکن اپنے اوپر نہیں لیتے، اللہ کے اوپر ڈال دیتے، ٹھیک ہے. ہمارا کچھ خراب نہ ہو، اللہ پہ غصہ ہے جس کو آنا ہے، جناب استخارہ نہیں آیا ہم نہیں دے رہے. بعض لوگ ایسے بھی نعوذ باللہ فراڈ کرتے ہیں، کھیل بناتے ہیں دین کی چیزوں کو. اور یہ بھی میں عرض کر دوں، پھر بیماریاں چونکہ ہیں اس لیے عرض کر دوں. بعض لوگ میں سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، اب بندے کا دل بھی ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ اللہ کو بھی انوالو کروں بیچ میں، تاکہ بعد میں اللہ کو بلیم کر سکوں، یا اللہ میں تو تجھ سے مشورہ لیا تھا، تو نے مجھے غلط مشورہ دے دیا. اب استخارہ ہے منع کا، کام بھی کرنا ہے. تو اب کیا مولانا صاحب ایک ہی چیز کے بارے میں کتنے عرصے بعد دوبارہ استخارہ ہو سکتا؟ سبحان اللہ. کبھی کہیں گے پہلے میں نے نیت کی تھی میں یہ خرید لوں، اب میں نیت کرتا ہوں میں یہ نہ خریدوں، اب استخارہ کریں، نہ خرید لیں، ٹھیک ہے. پھر کوئی ادھر سے کان پکڑ ادھر سے کان پکڑ یہ کر کے بالآخر ایک دفعہ تو نکلے گا، کہتا شکر ہے استخارہ اچھا ہے. اللہ کے ساتھ مذاق بنا رہے ہیں.
اپنا کام کرنا ہے لیکن بندوق چلانی مثلا کسی اور کے کندھے پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال. یہ استخارے کا مطلب ہی نہیں. استخارہ یا تو کرو نہیں، ٹھیک ہے نا. جو مقام ہمارے معاشرے میں استخارے کا وہ ہے بھی نہیں شریعت میں. عقل دی اللہ نے کام کرو. یہ میں کہا کرتا ہوں، یہ جو دنیا کا سارا مال جمع کر کے بیٹھ گئے ہیں، جو سودے کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، استخارے کرتے ہیں. مائکروسافٹ کمپنی کا مالک استخارے کرتا ہے؟ بتائیے مجھے. یہ جو وہ امبانی ہے یہ استخارے کرتا ہے؟ بتایا نا. وہ جو چائنا میں اتنا بڑا پیسہ بنا کے بیٹھا ہے وہ استخارہ کرتا ہے. مولانا صاحب اس نے پاس رکھے ہوئے ہیں، کھولو بھائی استخارہ کو، مولانا صاحب یہ سودا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کروں نہ کروں، استخارے کرتے ہیں. ہم استخارے بھی کرتے ہیں، ان سے پیچھے بھی رہ گئے. اور بعض اوقات ہم اتنے گر جاتے ہیں کہ کسی کو نہ کرنے کے لیے بھی استخارے کا بہانہ بنا دیا. استخارہ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہاں پر توجہ فرمائیں. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لا چکے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان گروپس کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت معاشرے میں موجود تھے. ایک کون تھے؟ جو رسول اللہ پر ایمان لا چکے، مسلمان ہو چکے. دوسرے یہودی، تیسرے مسیحی، چوتھے سابعین. یہ ادیان اس سرزمین پر گویا جانے پہچانے تھے، یہ افراد موجود تھے. اس آیت کا میسج بہت زبردست ہے. وہ میسج کیا ہے؟ ان چاروں کے نام لیے اور پھر کہا من آمنا، جو ایمان لایا. کیا مطلب ہے؟ یا اللہ نے تو شروع میں کہا تھا جو ایمان لا چکے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں جو ایمان لایا. یہ دو ایمانوں کا فرق ہے. ایک ہے کہنا میں ایمان، کلمہ پڑھ لینا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، بعد میں رسول اللہ کے بچے ذبح کر دیے، یہ بھی ایک ایمان ہے. رسول اللہ سے سنا ہوا تھا یہ جوانان جنت کا سردار ہے، اس کو ذبح کر دیا، پھر بھی ایمان باقی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر بھی بعض لوگوں کے نزدیک مثلا رضی اللہ تعالیٰ بھی ہو جاتا ہے ذبح کرنے والا، کیونکہ ان دو ایمانوں کا فرق نہیں سمجھے. ایک ہے کہ اللہ نے رکھ دیا کہ ہاں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ آ گیا دین کے دائرے میں، چاہے وہ عبداللہ ابن ابی جیسا منافق بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا. رسول اللہ کا دین یہ ہے، قرآن کا دین یہ ہے. توجہ فرما رہے، کھلا واضح ہے بالکل. تو کیا ہوا؟ اب اللہ فرما رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، مثلا یہ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جو ایمان کے دعوے دار ہیں، جو یہودی ہونے کے دعوے دار ہیں، موسیٰ کو ماننے کے دعوے دار، جو آخری نبی کو ماننے کے دعوے دار، جو عیسیٰ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، جو یحییٰ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، دعووں سے بات نہیں ہوگی. من آمن باللہ، جو در حقیقت ایمان لایا اللہ پر. اور چونکہ بات چاروں کی ہے لہذا رسول کا تذکرہ نہیں کیا. فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. اللہ پر ایمان لایا پھر بھی خرابیاں کرے گا جب تک کہ اسے پتہ نہ ہو کہ میرا حساب ہونا، آڈٹ ہونا میرا. والیوم الآخر، اور تیسرا وعمل صالحا، اور اس کا عمل بھی اچھا ہے، عمل بھی صالح. فلہم اجرہم عند ربہم، یہ ہیں وہ جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، جن کا ایمان ہے، حقیقی ہے، جن کا عمل بتاتا ہے کہ یہ مومن ہے. فلہم، اس قرآن کی آیت کو، ان آیات کو ساری دنیا کے لوگ سر پہ یہی قرآن رکھ کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں اس میں شارٹ کٹ ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں اس میں. اللہ کا قرآن باطل اور لغو نہیں ہے. باقی باتیں جو اس کے خلاف ہوتی ہیں وہ لغو اور باطل ہے، کہ انسان اپنی خرابی کرنے کے لیے، شارٹ کٹ نکالنے کے لیے اس کو وہ باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. سامری کا پیکج زیادہ اچھا لگا، موسیٰ کے معجزے بھول گئے، موسیٰ کی باتیں بھول گئے، سامری کے پیچھے چل پڑے کیونکہ آزادی مل رہی تھی اپنی موج کرنے کی. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا قیامت میں، نہ انہیں کوئی غم ہوگا. نہ کہ جو دعویٰ کرے میں یہ ہوں، میں فلان ہوں. یہ کیوں کہہ رہے؟ ان کے عقیدے بنے ہوئے تھے. یہودی کہتے تھے ہماری جنت، عیسائی کہتے تھے ہماری جنت تمہاری نہیں ہے. یہودی ان سے کہتے تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، وہ یہودی سے کہتے تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. اس طرح کے آج شیعہ کہہ رہے سنی کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، سنی کہہ رہے شیعہ کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ شیعہ سنیوں کے لیے بھی ہے. مت کہو ایک دوسرے کو تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے جبکہ تم دونوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. یہ قرآن نے کہا ہوا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، کہ جس کے پاس خدا کی کتاب ہے، تم احمق کو کہہ رہے ہو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر شیعہ کہے سنی کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، احمق ہے. اگر سنی کہے شیعہ کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، احمق ہے. اس لیے کہ اللہ کی کتاب دونوں کے پاس. جس کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہو، احمق کو کہتے ہو ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، کیونکہ تم جاہل ہو، کیونکہ تمہارے اندر نفرت کا بارود اور زہر بھرا گیا ہے
اس لیے تم ایک دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہو, تمہیں مزہ آتا ہے جہنم میں پھینک کر لوگوں کو سن کے ایسی باتیں تمہیں مزہ آتا ہے, ایسے خطیب تمہیں اچھے لگتے ہیں, اس لیے تمہارا یہ مزاج بنا ہوا. ورنہ اللہ کی کتاب ہے, مت کو ہاتھ پلے کچھ نہیں, بلکہ اللہ کی کتاب دونوں کے پاس ہے, مل کے بیٹھ جاؤ. وہ تو مل کے بیٹھنے کی بات ہے, مل کے بیٹھتے نہیں, ہر چیز سیپریٹ کر لی. سمجھتے فرقہ پرست کون ہوتا ہے, سمجھتے ہیں میری ایک بات بھی اگر کامن ہو گئی نا دوسرے کے ساتھ تو میں تو گیا, میں تو باطل ہو گیا, اس کا کچھ بھی صحیح نہیں ہے, لہذا میرے ساتھ تو میری سب باتیں صحیح ہیں, تو ہمارا کچھ بھی کامن نہیں ہے. جہالت, کرپٹ, جو نفرت سے بھرے ہوئے زہریلے جو علماء نما افراد, وہ یہ کام کرتے ہیں, اور بیچاری پبلک اس یہودی پبلک کی طرح جو تورات سے کٹی ہوئی تھی, کہتے واہ واہ سبحان اللہ, کتنی زبردست باتیں ہو رہی ہے, ہم جنت میں باقی سارے جہنم میں, سبحان اللہ. اور عمل کا میدان دیکھا جائے تو پاکستان کے محکموں میں شیعہ بھی رشوت کھا رہے ہیں, سنی بھی کھا رہے ہیں, دیوبندی بھی کھا رہا ہے, بریلوی بھی کھا رہا ہے, سب آرام کھانے میں فاستبقوا الخیرات, سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے. لیکن جب دین کا نام آئے گا, دین رہ گیا لڑنے کے لیے سے. یہ ساری کی ساری یہ مسائل اللہ کی کتاب حل کر سکتی ہے, بشرطے کہ اللہ کی کتاب کو قائم کیا جائے, باقی چیزوں کو اس کے سائے میں لے کر آیا جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, آیت نمبر 63. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا. یہ پھر ایک اور چیز, ایک اور بات یاد کرائی جا رہی ہے. اور عہد لیا, اور میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, تم اتنے ڈھیٹ تھے کہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر لٹکانا پڑا. اگر نہیں عہد کرو گے تو دھڑام سے آگ گرے گا اور تم تہس نہس ہو جاؤ گے. یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا, اور کیا کہا تم سے, خذوا ما آتیناکم, یہ جو تم نے ہمیں کتاب دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو, بھولو نہیں, تاکہ تم بچ سکو. یعنی جو اللہ کی کتاب میں باتیں لکھی ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو تاکہ تم بچو. یاد رہے گا کہ یہ نافرمانی ہے تو نہیں کرو گے, کتاب پڑھنا ہی چھوڑ دو. تم تولیتم من بعد ذلک, پھر اس کے بعد تم پھر پلٹ گئے, پھر گئے, یو ٹرن ایکسپرٹ. ٹھیک ہے نا, جیسے ہی تھوڑی سی کوہ طور کو اس مسئلے کو تھوڑی دیر ہوئی, اپنے مفاد سے اللہ کا دین کی بات ٹکرائی, یو ٹرن, دین کو خدا حافظ, پہلے میں کر لوں بعد میں توبہ کر لوں, یا کروڑ روپیہ کما لوں غلط طریقے سے, بعد میں 10 لاکھ چندہ کر دوں گا, ہو جائے. ٹھیک ہے, جنت بھی خرید لی, دنیا میں بھی حسنہ, آخرت میں بھی حسنہ. یہ ایسے بعض لوگ فارمولے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہودی علماء یہ کیا کرتے تھے, یہودی علماء یہ کام کیا کرتے تھے. قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ یہ علماء یہ کیا کرتے ہیں, یہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں, امر بالمعروف نہیں کرتے, لوگوں کو برائیاں ہو رہی ہیں یہ نہیں روکتے. ٹھیک ہے, ابھی یہاں پر کچھ حساس موضوعات ہیں نا ہمارے پاکستانی معاشرے میں, ہو جائے او جناب آگ لگ جائے گی پورے پاکستان میں. پورے پاکستان میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے, ٹس سے مس نہیں ہو رہا, جیسے کرپشن ایک نارمل ہے. نہیں عن المنکر مثلا علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے, اپنے سے مربوط جو چند موضوع جن کو اپنی ذمہ داری بنا لی ہے اس پر جناب نکل آئیں گے سڑکوں پر, پورے پاکستان کو آگ لگا دیں گے, بندے قتل کر دیں گے. لیکن جن پر چپ ہیں ان پر پھر چپ ہی بیٹھے. پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے, اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے ہوتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, اب یہ پھر ایک واقعہ ہے, اور یقیناً تم اپنے میں سے ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے سبت کے بارے میں لمٹس کراس کی تھی, حد سے تجاوز کیا تھا, تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور تقوی والوں کے لیے نصیحت بنا دی. اللہ دونوں کو فرق, دونوں کا کھانا الگ الگ, کہ جو بدماشی کرتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے کہ میں یہ حشر کروں گا تمہارے, اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ نصیحت لیتے ہیں اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اور زیادہ مثلا وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, اور زیادہ بچتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں, ان کو پرواہ ہو جاتی ہے. یہ کون لوگ تھے, واقعہ کم و بیش آپ کو معلوم ہے, ان شارٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہ نے آزمائش لی. یہ ایک بستی تھی یہودیوں کی, بنی اسرائیل کی, ان کو اصحاب سبت کہا جاتا ہے. سبت عربی زبان میں سیٹرڈے کو کہتے ہیں, ہفتے کے دن کو کہتے ہیں. تو
اللہ نے ان کی آزمائش لی. یہ سمندر کے کنارے رہتے تھے, دریا یا سمندر جو بھی تھا اس کے کنارے رہتے تھے, اور مچھلیاں پکڑ کے یہ مطلب اپنا گزارا کرتے تھے. خدا نے ان کی آزمائش لی اور ان سے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے یہ سودا کر لوں, یہ وہ تو غلط تو نہیں ہے. مولانا صاحب نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. کہتے نہیں مولانا صاحب کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا نا, اس کا کوئی راستہ نکال کے دیں مجھے. ٹھیک ہے نا. اور بعض اوقات پھر پتہ نہیں کب کیا سے کیا ہو جاتا ہے, خدا اس سے محفوظ رکھے. نہیں پلیز کوئی راستہ بتا کے دیں. اسلام میں تو ہر چیز کا حل, آپ خود ہی تو کہتے ہیں دین میں ہر چیز کا حل موجود ہے, تو یہ مثلا حرام کو حلال کرنے کا حل بھی دین میں موجود ہونا چاہیے بعض لوگوں کی نظروں میں. تو یہ جو طبقہ ہے یہ بھی ہر معاشرے میں موجود ہوتا ہے. یہ ایسے لوگ تھے. اللہ نے کہا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ باقی سارا ہفتہ وہ کنارے پہ نہیں آتی تھی. ہفتے کے دن وہ صبح مچھلیاں جو تھی وہ کنارے پہ آ جاتی تھی ان کے بستی کے پاس. اب یہ بیٹھ گئے بھئی کسی طرح دین بھی محفوظ رہے اور مچھلیاں بھی جو ہم پکڑ لیں. تو جو ان کے کرپٹ وہ تھے بیٹھے ہوئے, جو جن کا کام ہی دین میں تعریف کرنا ہوتا ہے اور بندوں کو خوش کرنا ہوتا ہے, انہوں نے راستہ یہ نکالا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ چینلز, کچھ کنالز کھودتے ہیں اور تالاب بنا دیتے ہیں. تو یہ ہفتے کے دن جب آ جائیں گی پکڑیں گے نہیں, ہمیں خود ہی اپنی مرضی سے آزاد ہے, آئیں ان کا دل کرے نہ آئیں ان کا دل کرے. یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, یہ تاکہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی کہ اپنی مرضی سے کریے, ہم تو نہیں پکڑ رہے, اصل میں پکڑ رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں نا کان یہاں سے پکڑنا ہے یہاں سے پکڑنا, کان وہی پکڑا. تو انہوں نے وہ بنائے اور اس کے بعد ان کو جناب وہ ہفتے کو مثلا جب آتی تھی تو وہ انہی نالوں میں سے نہروں میں سے گزر کے ان تالابوں میں آ جاتی تھی. شام کے ٹائم جب ان کا واپسی کا ٹائم ہوتا تھا یہ بند کر دیتے تھے راستہ ان کا. ٹھیک ہے, پیچھے سے اس چینل کو بند کر دے, مچھلیاں پھنس جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سنڈے کی صبح کو کہتے تھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی و یا عظیم, اور مچھلیاں پکڑ لیتے. یہ میں اپنے لفظ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ کوئی تاریخ میں لکھا ہوا ہے, یہ تاکہ بات ذرا زیادہ واضح ہو جائے. ورد وظیفے کر کے حرام کو حلال کرنے کے سمجھتے تھے کہ ہو گیا, اور مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے. 3 گروپس وجود میں آئے اس واقعے میں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا. گروپ نمبر 1 جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور مچھلیوں کے برگر کھا رہے تھے مثلا. ٹھیک ہے, ایک وہ قوم تھی. دوسرا گروپ وہ تھا کہ جنہوں نے جو اس کام میں انوالو نہیں تھے. یہ بہت خطرناک بات ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے. وہ جو دوسرا گروپ تھا ان میں 2 گروپ تھے. دوسرا گروپ کون سا تھا؟ انوالو نہیں تھے اس کام میں, لیکن خود یہ 2 گروپ تھے. ایک گروپ وہ تھا کہ جو امر بالمعروف کرتا تھا, یعنی یہ کرپشن کرنے والوں کو کہہ رہے تھے یہ کام نہ کرو, یہ اللہ کے حکم کے ساتھ چکر بازی نہیں کرو, یہ حرام ہے, گناہ کر رہے. ایک دوسرا جو بڑا پولائٹ گروپ تھا وہ کیا کہتا تھا, یار چھوڑو, انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, تم نے اپنی قبر میں جانا ہے, کھائیں مریں, تمہیں کیا, تم کیوں ان سے دشمنی لے رہے ہو, گندے لوگ ہیں, گالیاں دیں گے, بدتمیزی کریں گے, ہو سکتا ہے مار بھی دیں. امام حسین کو مار بھی دیا, انہوں نے مار دیا نا. کچھ سیانے سمجھدار کہہ رہے تھے آپ نہ جائیں, بڑا گندا آدمی ہے, سبحان اللہ, گندا آدمی چڑھ کے دین کے سر پہ بیٹھ جائے آپ کے, ہم نے تو جو شکر ہے میری عزت بچ گئی, ورنہ وہ تو بڑا ذلیل کر دیتا. وہ ایک باپ بیٹا بازار سے گزر رہے تھے, ان کو پکڑ لیا لوگوں نے, مارنا چاہتے تھے, بیٹا بھاگ گیا, باپ پکڑا رہ گیا. وہاں پہ باپ کو انہوں نے مارا, جوتے مارے, بےزتی کی. ہاں بیٹا جو ہانپتا گھر پہنچا تو گھر والوں نے پوچھا بھی کیا ہوا, کہتے ہو ابا کو چوک میں مار رہے ہیں, میں بڑی مشکل سے عزت بچا کے آ گیا, میں عزت بچا کے آ گیا ہوں, ابا کو چوک میں مار رہے ہیں. بعض لوگوں کی عزت ایسے ہوتی ہے, دین کی تباہی ہوگی معاشرے میں, میری عزت بچی ہوئی ہے, میرا گھر محفوظ ہے, میری انکم صحیح چل رہی ہے, مجھے کیا. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ یہ سمجھتے شکر ہے میں تو بچ گیا ہوں, مجھے تو نہیں مارا ہوں. اب کربلا کی چاہتے ہوں کچھ ایسے, شکر ہے ہم نہیں تھے, ہمیں مار پڑ جاتی. یہ میرے گھر کا میرا میاں تو جانے ہی والا تھا, شکر ہے میں نے روک لیا, میں کتنی سمجھدار ہوں. ایسے بعض لوگ کرتے ہیں. دین کو سمجھنا چاہیے کہ دین کیا چیز. یہ امام حسین شہید ہوئے ہیں نا, یہ کرپٹ طبقہ تھا. ایک کون تھے, وہ کرپشن کرنے والے جو کربلا میں مار رہے تھے. دوسرا امر بالمعروف والا طبقہ کون سا تھا, جو امام حسین کے ساتھ تھا کہ نہیں خرابی ہونے دینی, ہم نے حق کا ساتھ دینا. اور جو خاموش تھے وہ سمجھدار تھے, اپنی قبر میں جانا انہوں نے, ہم کیا کریں, یزید جو کر رہے ہیں اپنی قبر میں جائے گا, فلانے اپنی قبر میں جائیں گے. بہت بڑا امت کا طبقہ آج بھی ایسا ہی.
آج بھی ایسا ہی. روح اسلام ذائقہ اسلام سے نابلد، چکھا نہیں ہے اسلام کو کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، کہ یہ برے فاسق کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے ان کو ہضم نہیں ہوتے امام حسین کی شخصیت. پتہ نہیں ٹھیک تھے، پتہ نہیں غلط تھے، پتہ نہیں یہ تھا. جوانان جنت کا جو سردار جس کو نبی بنا کے جا رہا ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اپنے مولوی ان پڑھ کی بات تمہیں پتہ ہے، جس کو پتہ نہیں کتنا دین آتا ہے کتنا نہیں آتا، اس کی بات سمجھ میں آتی ہے. امام حسین کا عمل تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. اس عقل پر بھی ماتم کرنا چاہیے. تو یہ جو تھے 3 گروپ بن گئے. واضح ہو گیا. جب عذاب آیا، جب یہ اب ان امر بالمعروف کرنے والوں کو یہ سیانے زیادہ سمجھدار یہ سمجھاتے تھے کہ بھائی مت کرو، کیوں ٹینشن لیتے ہو، کیوں دشمنی بناتے ہو، کیوں ان کی گالیاں، گندے لوگوں کا گندے کام کرنے تو خود اللہ ان کو سزا دے گا. یہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ 2 ریزنز بتاتے تھے. قرآن نے بتایا ہوا عملی آیات. معذرتاً الی ربکم، ہم کیوں ان کو امر بالمعروف کر رہے ہیں کہ کل اگر خدا ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے سامنے ہو رہا تھا تو ہمارا عذر ہوگا اللہ کے سامنے، ہم نے تو روکا تھا. ہمارا عذر، ایکسکیوز ہوگی اللہ کے سامنے، ہم نے تو روکا تھا لیکن یہ طاقتور تھے نہیں روکا. وَلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور شاید دوسری بات کیا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے رک ہی جائے، کیوں ٹھیک ہی ہو جائے، سیدھے راستے پر آ جائے. لہذا ہم امر بالمعروف کریں گے. تو یہ سیانے جو تھے جب عذاب آیا تو جنہوں نے وہ خرابی کی تھی وہ بھی بندر بنے، اور جو یہ سیانے تھے یہ بھی بندر بنے. ایک گروہ بچا ان میں سے، اور وہ کون تھا؟ امر بالمعروف کرنے والا ایک گروہ بچا. یہ قرآن کا قاعدہ، یہ قرآن مجید کا فارمولہ ہے. تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو. یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، مدینہ کے یہودیوں کو حرکتیں، یہ بہانے بازیاں اور بہانے تراشیاں شریعت میں تعریف نہ کرو، اپنے بزرگوں کے پیچھے نہ چلو. اور تم اپنے ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز کیا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. یعنی اللہ نے اس گروپ کو تجاوز کرنے والوں میں شامل کر دیا. اور معذرت چاہتا ہوں، وقت کم ہوتا ہے اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اسپیڈ زیادہ رکھوں، لیکن کیا کروں کہ یہ قرآن کی جو بنیادی باتیں، یہ بنیادی کانسیپٹس ہیں، یہ بنیادی کانسیپٹس ہیں. حضرت صالح کی اونٹنی کا جو قاتل ہے، قرآن نے کیا بتایا ہوا ہے؟ ایک بندے نے مارا تھا، ذبح کیا تھا اس کو. جو وہ اللہ کا معجزہ اونٹنی تھی جس کا خیال رکھنے کا کہا گیا تھا کہ جس کے پانی پینے کی باری میں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، اس دن کوئی دوسرا پانی نہیں پیا گا. حضرت صالح کی قوم میں سے اونٹنی جو تھی وہ آرام سے پورا دن پانی پیے گی، یہ ان کو پتا تھا. قرآن بتاتا ہے سورہ قمر میں کیا فرماتا ہے؟ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی. وہ آیا، وہ ایک تھا، وہ جو خبیث تھا جس نے قتل کرنی تھی اونٹنی، وہ ایک تھا جس نے، بنیادی طور قرآن کے لفظ ہے فَتَعَاطَى فَعَقَرَ، تو وہ آیا اور اس نے اونٹنی کو مار دیا. اس اللہ کی اونٹنی جس کو قرآن نے کہا ہوا ہے ناقۃ اللہ کہا ہوا ہے، اس کو ذبح کر دیا اس نے، ایک بندے نے. یہی قرآن سورۃ الشمس میں کیا بات کر رہا ہے؟ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی مجرمانہ مینٹیلٹی کی وجہ سے جھٹلا دیا. کیسے جھٹلایا؟ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہ، اللہ کے رسول نے ان سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو کوئی نقصان مت پہنچا. اس امت کو بھی اس کے رسول نے کہا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. اس رسول نے بھی اپنی امت سے کیا کہا تھا؟ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، جب یہ پانی پینے لگے کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے. انہوں نے پانی بند کیا آل رسول کا. اس امت نے پاگل ہے جو ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاگل ہے، قرآن کے ذائقے سے بھی ان کو آشنائی نہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کے رسول نے اپنی قوم سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے. یہ جو ناقۃ اللہ پہ زبر ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اسے کچھ مت کہنا. یہی بات شیعہ سنی کتب میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ فرمایا میں اے میری امت
یعنی صحابہ اس وقت صحابہ تھے. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف دلا رہا ہوں, خدا کا خوف دلا رہا ہوں, خدا کا خوف دلا رہا ہوں. میرے بعد ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرو؟ وہی ناقہ صالح والی ناقۃ اللہ و سقیہ, سقیہ کہ اس کو پانی پینے سے کبھی بھی نہیں روکنا اس کو. اور مزے کی بات یعنی عبرت کی بات یہ ہے, آل رسول کا بھی پانی بند کیا کہ پانی بند کرنے والے وہی قوم صالح کے شقیوں کی فکری اولاد ہے جنہوں نے پانی بند کیا. جنگ صفین میں لشکر امیر المومنین پانی پہ قبضہ کرتا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں پانی ہر جاندار کا حق ہے, کھول دو مخالفوں پر, وہ بھی پیئیں, دشمن بھی پیئیں. مخالف لشکر پانی پہ قبضہ کرتا ہے, فرق دیکھیں, وہ کہتے ہیں پانی بند کر دو علی کے لشکر پر. یہ پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد حملہ کرتے ہیں اور پانی کا گھاٹ قبضے میں کر لیتے ہیں. اب مولا کے لشکر والے کہتے ہیں اب ان کو پانی نہیں دینا, ان کو پانی ان کا بند کرنا جس طرح انہیں بند کرنا تھا. لیکن وہ جو اللہ کا نمائندہ وہ کیا کہتا ہے, نہیں پانی بند نہیں کیا جا سکتا, پانی ہر جاندار کا حق ہے. پھر پانی کھول دیا. حق کو باطل واضح کر لو, تعویلیں جتنی مرضی تعویلیں. ناقۃ اللہ و سقیہ, اللہ کی اونٹنی ہے, اس کو پانی پینے دو, اس کو تنگ نہیں کرنا. اب دیکھیے کیا لفظ ہے, فَكَذَّبُوهُ, تو انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا. اب نہیں کہا ایک نے جھٹلایا, پھر اس کذبو کس طرح جھٹلایا انہوں نے رسول کو, یہ جمع کا پلورل ہے, سنگولر نہیں ہے. وہاں فَتَعَاتَا فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاتَا فَعَقَرَ, یہ سارا سنگولر ہے, واحد ہے. انہوں نے بلایا, وہ آیا اور اس نے اونٹنی کو کیا کیا مار دیا اونٹنی. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, فَكَذَّبُوهُ, ساری قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے, انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا اور کیا کیا, فَعَقَرُوهَا, انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. کون؟ ساری قوم. مارنے والا کتنے ہیں, خنجر وہ نیزہ مارنے والا یا جو بھی اس کے ہاتھ میں تھا ہتھیار, وہ ایک بندہ تھا. ادھر بھی امام حسین کا گلا کاٹنے والا ایک بندہ تھا. لیکن قیامت کے دن یہ جو سورج شمس ہے, یہ اللہ دکھائے گا اور کہے گا تم سب قاتل حسین, تم اتنی اللہ کے بات بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم سب نے میرے قرآن, معذرت چاہتا ہوں, فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, انہوں نے جھٹلا دیا اور اس کی اقرا ایک نے کاٹا, اقرو سب نے کاٹا, جمع کا لفظ, مارنے والا ایک ہے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں سب نے مل کے مارا ہے حضرت صالح کی اونٹنی کو. یہاں پر بھی جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ مجرم نہیں, جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو دیکھ رہے تھے کہ جا رہے نواسہ رسول اور کہہ رہے کہ میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں, میں نہیں ہے منکر کے لیے نکلا ہوں, اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں, تمہارے باپ کا کیا ہوا کوئی وعدہ ٹوٹ رہا ہو تو تمہیں آگ لگ جاتی ہے, اللہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ رہا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, تم گھروں میں بیٹھے ہو, دین خراب کیا جا رہا ہے, تم گھروں میں بیٹھے ہو, میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا. لیکن وہ ساروں نے اپنے اپنے فلسفے نکالے ہوئے تھے اور بالآخر امام حسین شہید ہو گئے. اور جب شہید ہو گئے تو یہ آیات بالکل 100% اس پر فٹ آتی ہے. اگرچہ ان کے نیچے کوئی ایک حدیث بھی نہ ہو امام حسین کے بارے میں, تب بھی آیات قرآن خود بخود اپنا ٹارگٹ ڈھونڈ لیتی ہیں کہ کس زمانے میں ان آیات کا ٹارگٹ کون سا ہے, اس زمانے کا فرعون کون ہے, اس زمانے کا نمرود کون ہے, اس زمانے کا یہ لشکر, ہر زمانے میں یہ گروپس موجود ہوتے ہیں. اور یہ قرآن کو کیوں اللہ نور کہتا ہے کہ جو اس نور سے استفادہ کرتا ہے اس کو پھر نظر آتا ہے کون سا گروپ کون سا والا ہے. جتنا بھی اس نے اپنے اوپر میک اپ کر لیا ہو, اللہ جس کو نور عطا کرتا ہے وہ میک اپ کے اندر سے دیکھ لیتا ہے کہ چہرہ کون سا چہرہ ہے. جتنا بھی اچھا بن کے کوئی آ جائے, حق و باطل کا فرق مومن پہچان لیتا ہے. روایات میں المؤمن ینظر بنور اللہ, مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے.
یعنی کیا مطلب؟ آنکھیں ویسی ہوتی ہیں لیکن اس کی بصیرت اتنی تیز ہوتی ہے، اتنی باریک سے باریک چیزوں کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے اور پرکھ لیتا ہے۔ تو بہرحال جب عذاب آیا تو وہ بھی گئے، بندر بن گئے اور پھر ہلاک ہو گئے، اور جو نہیں روکتے تھے ان پر بھی عذاب آیا اور یہ بھی بندر بن گئے۔ ایک گروپ بچ گیا کہ جو امر بالمعروف کرنے والوں کا گروپ تھا۔ آج جو ہماری کرپشن سے بھرا ہوا معاشرہ ہے، شیعہ بھی کرپٹ اور سنی بھی کرپٹ، معذرت خوش کرنے والی باتیں نہیں کرتا ہوں، اس لیے قرآن میں ہے ہی نہیں خوش کرنے والی باتیں۔ قرآن میں خوش کرنے والی باتیں ہیں، جو توبہ کرے اور اصلاح کرے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ باقی تھپے لگانے سے میں شیعہ ہوں میں سنی ہوں، اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے قرآن میں۔ اللہ کہتا ہے کوئی نام رکھنے سے جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں وہ جائے گا جو خدا کا اطاعت گزار ہے۔ اہل بیت اطہار کی حدیثیں اٹھا کے پڑھ لیں، اصول کافی اٹھا کے دیکھیں۔ امام نے فرمایا جو خدا کا نافرمان دیکھو جان لو ہمارا دشمن ہے، جو خدا کا اطاعت گزار دیکھو جان لو ہمارا دوست ہے۔ فارمولہ بتا دیا، ان کا فارمولہ مانے، باقیوں کا فارمولہ کیوں مانتے ہیں؟ ان کا فارمولہ مانے جو عین قرآن، جو قرآن نے بات کی وہی بات انہوں نے بھی کی ہوئی ہے۔ چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ آیت نمبر 67 سے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تمہیں امر کر رہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اور قاتل نے اپنے مخالف قبیلے کے علاقے میں جا کے اس کی لاش پھینک دی۔ اب مسئلہ بن گیا کس نے قتل کیا، کنفیوژن ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہا یا موسیٰ آپ یہ مسئلہ میں حل کر کے دیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا ان سے کہو گائے ذبح کرو۔ اب قوم جب کرپٹ ہو، نبی کا احترام نہ کرتی ہو، ہر بات میں کیڑے نکالتی ہو۔ ایمان نہیں، جس کا ایمان ہو تو کیا، کل ہم نے ایک دو دن پہلے بات کی تھی کہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، ایسا ہی کرنا، اور جو کرپٹ ہیں وہ کہتے ہیں بھلا یہ کیا ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا تو فلان کیا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا، موسیٰ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں موسیٰ، آپ کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ اتتخذنا ہزوا، ہم نے آپ سے گندم مانگی آپ ہمیں چنے جواب میں دے رہے ہو۔ ہم نے کہا بندہ قتل ہو گیا، آپ گائے ذبح کرنے کی بات کوئی لنک ہے اس بات میں؟ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں مذاق کر کے، سنجیدہ معاملوں میں مذاق کی باتیں کر کے، یہ تو جاہل کرتے ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں۔ کہنے لگے اپنے رب سے، اچھا کہتے ہیں مذاق نہیں کر رہے تھے، ہم سمجھے آپ پتہ نہیں آپ شاید سیریس نہیں، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، یہ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا آپ سیریس ہے، گائے ذبح کرنی ہے ہم نے، اچھا ٹھیک ہے، تو اب بتائیں گائے کون سی ہو؟ کہا گائے ذبح، یہ اللہ سزا دیتا ہے، کہا گائے ذبح کر دو، کوئی سی پکڑ کر دو ذبح۔ جب اللہ نے ایک چیز میں کوئی قید شرط نہیں رکھی تو تم بھی آسانی، جو لوگ زیادہ کیڑے نکالتے ہیں وہ دین کو خود مشکل بنا لیتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ ہاں کہنے لگے، یہ قوم حضرت موسیٰ سے کہنے لگی اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ ہمیں ذرا ایکسپلین کرے، واضح طور پہ بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر کی بلکہ درمیانی عمر کی ہو، پس جس چیز کا امر کیا جا رہا ہے وہ اب کرو۔ لیکن یہ کرنے والی قوم تھوڑی ہے، بہانوں کی ایکسپرٹ ہے۔ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے ہمیں وہ بتائے کہ گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ فرما رہا ہے اس گائے کا رنگ گہرا زرد اور دیکھنے والے کے لیے فرحت بخش ہونا چاہیے، یعنی صرف عام زرد نہ ہو، اتنا اچھا خوبصورت رنگ ہو کہ جو دیکھنے والے کو مزہ ہے دیکھتے ہو، کتنا زبردست کلر ہے۔ اب انہوں نے کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن اینڈ میں کیا ہوا، کس گائے پہ پہنچے کہ جو صرف ایک ہی تھی، اور اس کے مالک نے پھر کہا میں نے تو نہیں بیچی، تو پھر انہوں نے کہا بہت زیادہ قیمت ادا کر کے ان کو وہ گائے خریدنی پڑی، حالانکہ کوئی بھی گائے شروع میں ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ انہوں نے دوبارہ کہا اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ ان باتوں سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، گائے یہ بہت ساری گائیں ملتی جلتی مکس ہو گئی ہیں ہم پر، آپ ہمیں بتائیں اگر اللہ نے چاہا، لفظ کیا ہے انشاء اللہ،
بعض آج بھی لوگ انشاءاللہ کا لفظ بولتے ہیں، کرنے کا ارادہ کوئی نہیں ہوتا، جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں، اندر کیا ہوتا ہے کرنا ہی کوئی نہیں. یہ انشاءاللہ وہ بنی اسرائیل والی انشاءاللہ، یعنی بنا رہے بہانے ہیں، بہانے پہ بہانے لا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ سے؟ آپ اللہ سے کہیں صحیح طرح ایکسپلین کریں، اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہدایت پر آ جائیں گے، یعنی گائے کے بارے میں ہمیں ہدایت ہو جائے گی، رہنمائی ہو جائے گی، گائے کون سی ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی سدائی ہوئی نہ ہو. عام طور پہ گایوں سے اور بیلوں سے کیا کرتے تھے؟ زمین میں ہل چلوائے جاتے تھے اور پانی نکالنے کے لیے ان سے کام لیا جاتا تھا. اب فرمایا کہ اب اللہ کی طرف سے ایک شرط کا اور اضافہ ہو گیا کہ وہ گائے سدائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلاتی ہو اور کھیتی کو پانی دیتی ہو نہ ہو، اور بالکل سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دھبا بھی نہ ہو، یعنی اس کے کلر میں بھی کوئی ڈیفیکٹ، کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے، وہ کھیتی میں استعمال بھی نہ ہوتی ہو. اب جب یہ شرائط ساری پوری ہوئی، پورے بنی اسرائیل میں وہ گائے ایک شخص کے پاس تھی. اس کا بھی قصہ ہے کہ جو میں اب بیان نہیں کرتا. اب جب یہ ساری باتیں سنی، موسیٰ سے کہتے ہیں الآن جئت بالحق، اب موسیٰ تو نے ٹھیک بات کی. اب یعنی پہلے حضرت موسیٰ باطل باتیں کر رہے تھے، الآن جئت بالحق، اب حق تو نے بولا ہے. پہلے کوئی حضرت موسیٰ ان کو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے. یہ کرپٹ قومیں اپنے نبیوں کے ساتھ بھی، اپنے ائمہ کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے ہیں. اب آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے، پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا. اللہ فرما رہا ہے حالانکہ کرنے والے نہیں تھے، کر دیا حالانکہ کرنے والے نہیں تھے، یعنی ان کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ اگر ان کا کوئی بس چلتا تو گائے ذبح نہ کرتے. انہوں نے پورا زور لگایا تھا. اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، اب یہ ریزن بعد میں آ رہا ہے، داستان پہلے ریزن اس کا بعد میں. یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. تم کیسے چھپا لیتے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہو؟ اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس کے جسم پر مارو. اللہ جس کو چاہے جس سے لنک کر دے، وہ اسباب کا بھی خالق ہے. وہ چاہے تو سورج کے ذریعے گرمی کر دے، چاہے تو بغیر سورج کے گرمی کر دے، اس کی مرضی ہے. خالق کے اسباب ہے، اسباب کا محتاج نہیں. اب جب گائے ذبح کر دی گئی تو کہا گیا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا، یہ جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا، اس کی لاش پر دے مارو. تو وہ ٹکڑا ظاہر دے مارا گیا. اس کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا، اگلی بات کا تذکرہ کیا ہے جس میں قرآن کا کام نصیحت کرنا ہے، ہدایت کرنا ہے. کیا فرمایا؟ تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس کے جسم پر مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ جو مردہ تھا اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا مجھے اس نے قتل کیا، مجھے اس نے مارا، اور جس پر الزام لگا اس نے مجھے قتل نہیں کیا، اور پھر فوت ہو گیا. اللہ نے جب یہ کیا پھر کیا فرمایا؟ اب بیان اس ایک واقعے سے پورا عمومی بیان ہو گیا. اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، شاید تم عقل سے کام لے لو، شاید عقل استعمال کر لو اور خدا کی اطاعت میں آ جاؤ. پھر اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد یہ واقعہ تمہارے سامنے ہوا، پھر تم ٹیڑے کے ٹیڑے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت کہ جیسے پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اب یہ سمجھانے کا انداز ہے. بعض دفعہ کہا جاتا ہے یار اس کا دل تو بالکل پتھر ہے، بلکہ یار پتھر بھی ٹوٹ سکتا ہے، پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، پتھروں میں سے تو کبھی چشمے نکل پڑتے ہیں، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. یہ اس قسم کی بات اس آیت میں کی جا رہی، یہ انداز. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھر کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں شگاف پڑ جاتا ہے، یعنی پتھروں میں بھی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. تو اس شگاف میں سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جو ہیبت الہی سے گر پڑتے ہیں.
کیا کہا جا رہا ہے؟ پتھر تو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے اپنی جگہ، لیکن بعض اوقات پتھر بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یعنی تمہارے ان پتھر دلوں سے کہ جن پر ہماری نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا، ہم تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، مہلت دی ہے، ہم نے مہلت دی ہے لیکن ہم بے خبر نہیں ہیں۔ اس کے بعد خطاب بنی اسرائیل سے مڑ کر رخ پھیر کر کدھر خطاب ہو گیا؟ مسلمانوں کی طرف خطاب کا رخ ہو گیا۔ اب دیکھیے، جو مسلمان ایمان لائے تھے، ایک لحاظ سے یہودیوں کو اپنا قریب سمجھتے تھے، کیوں؟ یہ بھی نبی کے ماننے والے، ہم بھی نبی کے ماننے والے، یہ بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ جو نئے مسلمان تھے، یہ بڑی ان کو امید تھی کہ یہودیوں سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جلدی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہاں کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو؟ تم افتطمعون طمع سمجھتے ہیں نا؟ تمہیں ان سے امید کا طمع، وہ ایمان لانے کا طمع رکھتے ہو، یعنی تمہیں امید ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، ان کا ظاہر ایمان والوں جیسا ہے، اندر جو ان کا ہے وہ ان کو کبھی ایمان نہیں لانے دے گا۔ یہ بھی عبرت ہے قرآن کہ ظاہر سے بندہ اچھا بناؤ، جب تک اندر صحیح نہ ہو، اللہ کے آگے جھکا ہوا نہ ہو، اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانتا۔ اور یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو بہت سارے وہ جو کہتے تھے امام کہیں گے یہ کون سے امام ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ یہی مسئلہ ہوگا۔ تو یہودی کہہ رہے تھے آ رہے آخری رسول آ رہے، ہم ان کے انتظار، جب آئے ان کے اگینسٹ ہو گئے، یہ کہاں سے رسول ہے؟ کیوں؟ انہوں نے جو دین اپنے ذہنوں میں بنایا ہوا تھا نا، سنا کے اور تعریفیں کر کے، رسول اللہ کا دین بالکل الگ تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ریجیکٹ کر دیا۔ امام زمان بھی جب تشریف لائیں گے نا، روایات میں ہے کیا کریں گے؟ قرآن کو زندہ کریں گے۔ اب جن کو قرآن کے تعلق کوئی نہیں، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جن سے ہم نے دین سنا ہے، اتنے بڑے بڑے بزرگ، انہوں نے ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ جھوٹا ہے۔ جیسے یہودیوں نے کہا یہ رسول کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ واضح اور روشن اور شفاف ترین اس کائنات میں اللہ کی کتاب ہے، سمجھنے والے کے لیے اور غور کرنے والے کے لیے۔ جو سویا ہوا ہے نہیں، نشے میں نہیں، اس کو نشے کا ٹیکہ نہیں لگایا کسی نے، نشے کا ایڈکٹ نہیں بنا دیا، کرو گناہ کر لو بخشے ہو، سویا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں، گناہ بھی کرتا جا رہا ہے لیکن ہوش میں نہیں ہے، نشے میں ہے، نشئی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دینداروں کی اس قسم کی غلط دین کی تفسیر نے بے دینوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ دین افیون ہے، دین ایک نشے کا نام ہے کہ جو انسان کو ذہنی سکون دینے کے لیے، کہ باہر مارو لوگوں کو چھرے، پھر اپنی عبادت گاہ میں آؤ، ایک جملہ بولو، سب کچھ معاف ہو گیا، ٹھیک ہے، سکون، ٹینشن ساری ریلیز ہوگی، میں نے جو کھایا تھا پیا تھا ڈکار آ گیا، سب کچھ ختم۔ یہ دین دوسروں کے لیے بھی عجیب و غریب بن جاتا ہے۔ یہ کیا دین ہے کہ جو خود خرابی کی پرمیشن دے رہا ہے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کیا تم اس بات کا طمع رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ یعنی یہ یہودی اتنے کرپٹ قوم، نام انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، کام دیکھو ان کے، ان سے توقع ہے تمہیں کہ یہ تمہاری بات پر ایمان لے آئیں گے؟ ان کو تو ساری اکانومی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ سود خور سے کہا گیا، اللہ نے کہا، آیات آئی کہ جو سود کھائے گا مجھ سے جنگ کرے گا۔ یہودیوں نے کہا یہ تو پھیلتے ہی جا رہے ہیں، تو ہمارے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، ہماری اکانومی۔ یہودیوں نے پورے معاشرے کو اپنے سود کی وجہ سے گرپ میں لیا ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے معاہدہ کیا رسول اللہ، جب اسلام کے احکام آنا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا نا بھائی یہ وارے میں ہی نہیں ہے، یہ بندہ وارے میں ہی نہیں ہے، تو سارا کام خراب کرے گا، یہ تو ہماری اکانومی کا جو مین پلر ہے اس کو توڑ رہا ہے۔ لہٰذا پھر یہ رسول اللہ کے ایسے دشمن بنے کہ ان کو ساری تورات کی تعلیمات بھول گئے اور انہوں نے سب کچھ بلا دیا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے یہ ہمارے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنا انہیں پتہ ہے کہ یہ وہی رسول ہے، یہ وہی رسول ہے۔ پھر کرپٹ بندہ، اسے کرپشن اتنی پیاری ہوتی ہے کہ نہیں مانتا پھر بات۔ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ان سب باتوں کے باوجود، یعنی یہ جو بتائی گئی یہ بریکٹس میں، یہ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے،
نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ یہ نہیں لائیں گے قرآن میں نہیں ہے، لیکن اسی کے اندر سمجھ آتا ہے. آگے سبب بتایا جا رہا ہے کیوں نہیں لائیں گے. ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے اور سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کے اس میں تعریف کرتا. ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو جو بات سمجھ آئے گی. جب آپ پیر صاحب کے پاس جائیں گے نا، وہ جو تفسیر کریں گے نا، آپ کہیں گے اوہو میں غلط سمجھا تھا اس. حالانکہ آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہوگی یار یہ تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. پیر کہے گا میری آنکھیں جو گہرائیوں میں اتر جاتی، قرآن کی تو پتہ نہیں 70 بطون ہیں، تیرے جیسا بندہ کیسے قرآن کو، میں نے یوں محنت کی تو فلان کی ہے اور فلانے پیر نے یوں کہا، بیڑا غرق کر دیا اس کا. 3-4 دفعہ بیچارے عوام کے ساتھ بندے کے ساتھ یوں ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں قرآن نہ ہی پڑھو تو بہتر ہے، بندہ گمراہ ہی نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے نا، بہتر ہے پیر صاحب کی بات ہی سنتے. اللہ کو پیر نہیں بناتا، پیر صاحب کو پیر بنا لیتا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا پھر؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایمان لائیں گے نہیں، کیونکہ یہ ان کے اندر ایک گروپ ایسا ہے جس نے ان کو کرپٹ کر دیا اور ان کو غلط دین بتایا. وہ گروپ کیا کرتا ہے؟ وہ خود بڑا سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے، چونکہ وہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہیں کرپٹ. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا کلام سنتا ہے وہ گروہ، پھر سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر تحریف کرتا ہے. جان بوجھ کر اس قرآن میں تحریف کرتا ہے. جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے. ٹھیک ہے، یہ سین کیا تھا یہ بھی سن لیں. جو لوگ ایمان لے آئے تھے کافر، چونکہ یہ اکٹھے رہتے تھے مدینہ میں، یہودی بھی اور دوسرے کفار بھی، تو کفار تو اوس و خزرج جلدی ایمان لے آئے. تو اب وہ جو ایمان لے آئے تھے جو پہلے کافر تھے، انہوں نے ان کے منہ سے باتیں سنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہی نشانیاں ان کے منہ سے سنی ہوئی تھی رسول اللہ کے بارے میں جو رسول اللہ میں تھی. بدبختی دیکھیں ان کی، جنہوں نے بتایا تھا دوسروں کو وہ دوسرے ایمان لے آئے. اب یہ جو ایمان لائے تھے یہ ان یہودیوں سے کہتے تھے آپ نے جو باتیں کی تھی یہ تو بالکل وہی ہے. تو کہتے تھے ہاں ہاں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. اور ان کے سامنے چونکہ جھٹلا نہیں سکتے تھے اپنی کی ہوئی باتوں کو، کہتے نہیں بالکل 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 یہ وہی رسول ہے، ہم بھی ایمان لے آئے. لیکن جب اپنے کرپٹ گروپ کے ساتھ اکٹھے ہوتے تھے وہاں پر پھر اپنی اصل میٹنگ کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اب توجہ فرمائیں. جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو راز اللہ نے تمہارے اوپر کھولے ہوئے ہیں تم ان کو کیوں بتا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے یہ تمہارے خلاف گواہی دے دیں. ایسے جیسے اللہ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ نہ بتائیں تو اللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہاں تک اللہ کے بارے میں خراب ہو گئے تھے. آپس میں جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں تم وہ راز جو اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو کہ جن کو وہ تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے. اور اللہ نے آگے سے جواب میں فرمایا کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو یہ چھپائیں گے اور وہ بھی جانتا ہے جو یہ ظاہر کریں. خداوند عالم قرآن مجید کو، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.